السلام علیکم۔ کیونکہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عافیت کے اگلے سلسلے کی پہلی گفتگو، جس میں ہم مختلف پرابلمز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو گفتگو کرتے آئے اس کا سلسلہ جڑا رہا کہ ہم 4 خراب عادتوں 4 ٹاکسیسٹیز کی بات کی ہم نے آپ سے، اور 4 ریڈ سگنلز کی یا 4 خطرے کے نشان کی بات کی جن سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اب اگر ہم ان 4 خراب عادتوں ٹاکسیسٹیز یا 4 ریڈ سگنلز کے بعد کے اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، تو ان کے سلسلے میں ہمیں کیا احتیاطیں، کیا تدابیر کرنی چاہیے، اس چیز کے سلسلے کو اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہم کر رہے ہیں جس میں ہم گفتگو کریں گے ہیلدی ایجنگ پہ، عمر کے سنہری دور کو، جس کو ہم عرف عام میں بڑھاپا کہتے ہیں، اس کے دور کو شروع کرنا اور اس میں مختلف اپنی بیماریوں کے بچاؤ کا خیال کرنا، اور اگر وہ بیماریوں میں سے کوئی ایک یا زیادہ ہمیں لاحق ہو جائیں خدا نخواستہ تو ان سے کم نقصان ہو، اس کی تدبیر کرنا، یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ ہیلدی ایجنگ یا سنہری دور جو جسم کا ہے، اور اس کے شروع کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں جو گفتگو آج ہوگی، اس میں ہم پھر شیخ تیوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رہنمائی لیں گے۔ پہلی بات تو جو میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں، دین میں بڑھاپا کس چیز کا نام ہے، یا بوڑھا ہونا کس چیز کو کہتے ہیں، اور پھر اس سے آگے ہم گفتگو اور رہنمائی لیں گے رہن سہن کے طریقوں پہ۔ اس سے پہلے گفتگو میں یہ بات ایڈ کر دوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی خاص کٹ آف ایج فیکٹر یا ایج کے نمبر کا نام بڑھاپا ہے۔ جدید سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جسم کی ایجنگ یا اس کے بوڑھے ہونے کا عمل، یا اس کے اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو سنہری عمر میں داخل ہونے کا عمل، یقین کریں کہ 20ویں جو آپ کی وہ چل رہی ہوتی ہے، تیسری دہائی 20s جس کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ 27، 28، 29 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ کے جسم کا جو پیک ہے، جو چوٹی ہے صحت کی، وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، اور مسلسل چونکہ آپ ایک عمل کا شکار ہیں جس کے اندر ڈیمیج اور ریپیئر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس میں کہیں کہیں پہ کچھ جگہوں پہ ڈیمیج کی رفتار ریپیئر کی رفتار سے بڑھ جاتی ہے، اور اسی عمل کو آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو اسی عمل کو ہم کہتے ہیں کہ اب ایجنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب عمر کی وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد کمزوری کا جو ہے عمل دخل وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شیخ تیوی صاحب کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے دین کی تعلیمات میں بڑھاپا کہتے کس کو ہیں، اور بوڑھا ہونے سے کیا مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی سائنسی توجیحات پہ اور اس کی احتیاطی تدابیر کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شیخ صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 27، 28، 29 سال کے بعد جو پیک کے بعد اترائی شروع ہو جاتی ہے، یہ آج کل کا انالیسز ہے، آج کل کی نیو ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، جبکہ جو پرانے زمانے تھے جن کو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ وہ دقیانوسی زمانے تھے، برے تھے، پرانے تھے، ان میں یہ 40 کے بعد شروع ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اور پیک کو پہنچ جاتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، جب وہ 40 کا ہو جاتا ہے اور پیک کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ مجھے مال جان اولاد دیا آپ نے، اور میں اس کا شکر ادا کروں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جب ایجنگ شروع ہو گئی ہماری 30 سے یا 30 سے بھی پہلے، تو اس کے بعد ہی شروع کر دینی چاہیے۔ بہرحال اولاد کی اصلاح کے لیے یہ دعا قرآن حکیم میں موجود ہے۔
اور اس میں یہ بات ہے کہ 40 سال بندے کی پیک ہوتی ہے. ہمارے ہاں 40 سال پیک نہیں ہے، ہمارے ہاں تو 6-7 سال کے بچے کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب نوٹ فرما لیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ آپ نے بتانا سائنٹیفک طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے اب تک ڈسکس کی ہیں، نمبر 1 کہ اچھا کھانا، اچھے ماحول میں کھانا، اچھے ماحول میں رہنا، اور چوتھا کیا تھا؟ ہماری جو 4 عادتیں ہیں ان میں یہ تھا کہ ہم صحیح کھائیں، ہاں، صحیح سوچیں، صحیح ماحول میں رہیں اور صحیح طرز زندگی اختیار کریں. صحیح طرز زندگی اختیار کریں. تو ان چاروں کی وائلیشن جو ارلی ایجنگ شروع کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ارلی ایجنگ ہو رہی ہے، وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے 4 الارمنگ سچویشن بتائی تھیں کہ جب آپ کو نیند آنا کم ہو جائے، جب آپ تھکنا شروع کر دیں، جب آپ کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو آپ آنکھیں کھول لیں اور آپ سستی ختم کر دیں. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ بھی آپ کے اندر ڈیمیجز شروع کر دیتی ہیں، مگر بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب اچھا ہے. تو وہ اس کی بھی آپ نے پرواہ نہیں کی اور اس پر بھی آپ نے کان نہیں دھرے، تو پھر وقت سے پہلے بڑھیپا. اور دوسری بات یہ کہ اگر وقت سے پہلے نہ بھی ہو تو بڑھیپے نے تو آنا ہی آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آخری عمر تک مار کے لڑتے رہے ہیں. 60 سال کی عمر ہے اور آپ تلوار چلا رہے ہیں. اتنے اونٹوں پہ سفر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہر وقت ہلتے رہنا، ہر وقت ہلتے رہنا، اور تھکاوٹیں، اور پھر تلوار پکڑنا مضبوطی سے. 60 سال کی عمر میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب تو عمر کے جوان تھے. تو یہ ان کی صورتحال تھی کہ اس عمر میں بھی وہ جہاد کرتے تھے. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیٹ گئے، قیلولہ کیا. حالانکہ روٹین میں ہم اتنی فرینک ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فرینک ہوں، میں ان کے گھر جا کر یہ ہمت نہیں کروں گا کہ جی میں نے سونا ہے، اچھا نہیں لگتا بظاہر تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. کسی کے گھر گئے ہیں تو کہا میں نے تو آرام کرنا ہے بھائی. آرام فرما رہے ہیں تو اٹھے تو ہنس رہے تھے. تو ام حرام پوچھتی ہیں حضرت کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ تو فرمایا اناس من امتی یرکبون ثبا جہاد البحر ملوک علی الاسرا، مسلم شریف میں ہے، میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے، یوں ہوگا جیسے تختوں پہ بادشاہ ہیں، جنت میں ہوں گے. اب یہ بوڑھی اور عورت ذات اور سمندروں کے سفر، یعنی آپ سمجھ میری یہ حدیث میرے زبان سے آپ نے سن لی ہے، کس کس کے دل میں یہ طمع پیدا ہوئی کہ میں وہ کر لوں؟ لیکن اس عورت نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت دعا کر دیں میں ان میں سے ہو جاؤں. تو وہ واقعتاً آپ نے فرمایا آپ ان میں سے ہو. اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا، اور وہ گئیں باقاعدہ جہاد میں، اور واپسی کے سفر پہ وہ سواری سے گر کر شہید ہو گئیں. تو مقصد یہ کہ عورتیں بھی اور مرد بھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کی ایجنگ لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں. آپ دیہات میں لیٹ عشاء کے بعد جائیں تو دنیا سو رہی ہوتی ہے. وہ جو 4 قاعدے بتائے تھے اس پہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بتانے پر نہیں، وہ فطرت پر چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ایجنگ لیٹ ہوتی ہے اور ہماری جلدی شروع ہو جاتی ہے. جو شہری زندگی میں اور ناخالص خوراک اور ناخالص فضا اور پولوشن والی ہوا میں رہتے ہیں، پولوشن والا پانی پیتے ہیں، اور جو ساؤنڈز کی پولوشن ہے ان کے کانوں کو ہر وقت پریشان کرتی ہے. تو بہرحال یہ ایجنگ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ وہ کہے جی میں نیکی نہیں کر سکا یا برائی سے نہیں بچ سکا. یہ 60 سال کی عمر ایک حد ہے، یعنی جو بھی آپ کر سکتے ہو نا، آپ کے پاس 60 سال کا عرصہ بہت ہے. اب آپ نہیں وہ مجھے ٹائم نہیں ملا نہیں کہہ سکتے. آپ 60 سال بہت ہوتے ہیں. اور 60 سال میں تو جو دیہاتوں میں وہ بھی بڑھیپے میں آ ہی جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے، جو روٹین میں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
فرشتوں کو بولتا ہے کہ یہ جو پہلے صحت میں نیکیاں کرتا تھا وہی اس کی لکھتے چلے جاؤ۔ تو یہ بھی بوڑھوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کی زندگی جوانی میں وہ ایسا اچھا ریکارڈ بنا لیں کہ بڑھیپے میں بھی وہی اللہ تعالیٰ ان کا لکھتا چلا جائے۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان بہت نیکیاں نہیں کر پاتا، اور بسا اوقات تو کئی عارضے شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چار پئی پہ چلا جاتا ہے، تو بھی اس کی وہ نیکیوں کا جوانی والا میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو بڑھیپے کی وجہ سے بیماری کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملتا ہے، وہ الگ سے ایک اجر ہوتا ہے، اور بڑھیپے کے باوجود اگر وہ نیکیاں کر رہے ہوں تو اس کا الگ سے اجر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں بڑھیپے کے، اور اس میں ہم جب تک زندہ رہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں، واش روم جا سکیں، واپس آ سکیں، اور دوسروں کے ہاتھ پر نہ ہوں، لوگ ہمارا استنجا نہ کروائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کچھ اس کی علامات ہیں اور کچھ اس کے عارضے ہیں جو لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کو کیسے مینج کرنا چاہیے، اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں۔ تو پہلی بات ارلی ایجنگ کی بات ہے، اور دوسری پھر وہ کیا عارضے ہیں جو لاحق ہوتے ہیں اور ان میں ہمیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے۔ شکریہ شیخ صاحب۔ ارلی ایجنگ پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑی تحقیق ہوئی، اور سائنس ظاہر ہے شواہد پہ، فیکٹس پہ، اور جو ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہوتی ہے اس پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنے نتیجے نکالتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ایجنگ ہے وہ دراصل کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا بنیادی کام جو ہو رہا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا جو کروموزومز ہیں، ڈی این اے ہے ہمارا، اس کی مسلسل ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے، ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جیسے تقدیر ہوتی ہے، ڈی این اے کی ایک تقدیر ہے جو خود ڈی این اے میں لکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈیمیج ہوگی، اس کا کیسے ریپیئر ہوگا۔ اب کیوں لوگوں کی ارلی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ان کے ڈی این اے کی جو ڈیمیج ہے اور ریپیئر ہے، وہ ڈیمیج اس ریپیئر کی رفتار کو مات دے دیتا ہے۔ ڈیمیج کی جو تعداد ہے، ڈیمیج کی جو اسپیڈ ہے، ڈیمیج کا جو ایکسٹینٹ ہے، وسعت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے ریپیئر کی اسپیڈ سے۔ یہ مسئلہ شہری زندگی میں زیادہ کیوں ہے یا جدید طرز زندگی میں نظر کیوں آتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ زیادہ کیمیکلز کا یا ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کا استعمال۔ اب آپ غور کریں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز سے ہمارا جو کتنا واسطہ پڑتا ہے اور دیہاتی زندگی کا کتنا پڑتا ہے، تابکار عناصر سے ہمارا کتنا واسطہ پڑتا ہے، دیہاتیوں کا کتنا پڑتا ہے، جو کیمیکل سے ملی ہوئی فضا ہے اور کم آکسیجن اور زیادہ زہریلے گیسوں والی فضا ہے، وہ شہری زندگی میں کتنی ہے۔ اور یہ تو ہو گئے ایکسٹرنل فیکٹر یا انوائرمنٹ، ماحول۔ پھر خالص غذا کی اگر بات کریں، پیسٹیسائڈ سے ملی ہوئی چیزوں کی بات کریں اور کیمیکل سے ملے ہوئے ذائقے دار چیزوں کی بات کریں، تو وہ ہمارے جسم کے باہر اور ہمارے جسم کے اندر کیا کیا گل نہیں کھلا رہے۔ تفصیل میں جائے بغیر اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا جسم کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ واسطہ پڑے گا، تابکار شعاعیں ہوں، یہ جتنا، اگرچہ کہ اس کا تعلق تشخیص سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اشارہ بھی ہم کر دیں کہ جتنا ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور ریڈیولوجی کے تمام معاملات ہیں، یہ بھی تابکار شعاعیں ہیں جن سے انسان گزرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہوائی سفر ہے، اس میں جب آپ فضا میں ایک خاص حد تک بلند ہوتے ہو تو آپ کی جسم کے اوپر تابکاری کے اثرات عام آدمی جو زمین پر بیٹھا لیٹا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ فضا میں کہیں اوپر ہو اس سے۔ اور شہری زندگی کے اور جتنے لوازمات ہیں، پھر غذائیں ہیں اور کیمیکل ایکسپوجر ہے، یہ سب آپ کے ڈی این اے کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم صرف بڑے تو ان چیزوں سے نہیں گزر رہے، بچے بھی ان چیزوں سے گزرتے ہیں، وہ بھی کیمیکلز کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں، وہ بھی خراب غذائیں کھا رہے ہیں، وہ بھی پروسیس فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی خراب ماحول جس میں تابکار شعاعیں اور الیکٹرو میگنیٹک ایکسپوجر یا ایکسٹرا آرڈنری الٹرا وائلٹ کا ایکسپوجر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔
چنانچہ بچوں کو بھی یہ ایجنگ کے اثرات مختلف جگہوں پہ بڑے حیرتناک طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی ہمارا معاملہ جو کہنے کا یہ کہ اگر ہم ایجنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو جتنے ابھی ہم اور مزید احتیاطوں کا اور تدابیر کا ذکر کریں گے، لیکن سب سے بنیادی معاملہ انہی 4 ٹاکسیسٹیز پہ جا کے رکتا ہے کہ ہم ٹاکسک فوڈ، ٹاکسک تھاٹ، ٹاکسک انوائرمنٹ اور ٹاکسک لائف سٹائل سے بچیں۔ ایجنگ کو بچانا ہے تو ہمیں ان 4 ٹاکسیسٹیز سے بچ کر صحیح غذا، صحیح سوچ، صحیح رہن سہن اور صحیح ماحول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب اس کا انتظام ہم اس شہری زندگی میں جیسے بھی کر پائیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر کیا معاملہ ہوتا ہے جسم کے اندر، یا کیا چیزیں نظر آتی ہیں جسم کے اندر کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایجنگ کا شکار ہو گیا یا وہ بڑھاپے کا شکار ہو گیا، اور کیوں کچھ لوگوں میں یہ کام بہت جلدی نظر آتا ہے اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ایک خاص بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ ان کی عمر کے سالوں کی تعداد بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو بھی ان کی جو انرجی ہے، طاقت ہے، جو ان کی توانائی کا مظہر ہے وہ بہت عمدہ نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے کا انتظام کر لیا، وہ ظاہر ہے اس کا بڑھاپا جو ہے وہ خوشگوار گزرے گا۔ یہ انتظام ہے کیا؟ ایک تو ہم نے بات کی کہ 4 ٹاکسیسٹیز یا 4 زہریلی چیزوں سے دور رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجنگ کے وقت سب سے پہلے آپ کے جسم میں کون سی چیز ساتھ چھوڑتی ہے؟ یہ آپ کے پٹھے۔ چنانچہ جس شخص نے اپنے پٹھوں کی مضبوطی کا انتظام کیا ہوا ہے، چاہے اس کو ہم واک کہیں، چاہے جاگنگ کہیں، چاہے سوئمنگ کہیں، چاہے کوئی اور ایکسرسائز کہیں، چاہے اسپورٹس ہے، چاہے اس کی اپنی عادات ایسی تھیں یا اس کے معمولات یا اس کا روزگار ایسا تھا، جس شخص کے آپ نوٹ کریں گے پٹھے مضبوط ہیں، اس شخص کی ایجنگ سلو بھی ہے، اور ایجنگ ہونے کے باوجود اس کی طاقت اور اس کی جو ایبلٹی ہے وہ مضبوط بھی ہے۔ ابھی شیخ صاحب نے جیسے فرمایا، ایبلٹی ہی دراصل، یا ڈس ایبلٹی جس کو کہتے ہیں، ایبلٹی ایک کنارے پر ہے اور ڈس ایبلٹی ایک کنارے پہ، وہی دراصل ایجنگ کا سب سے خراب مظہر ہوتا ہے، جب آپ کسی چیز کے لیے یا ضروری کاموں کے لیے بھی کسی دوسرے کے محتاج ہو جائیں۔ پہلا سبق جو ہم نے سیکھنا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسرسائز یا آپ کی واک یا آپ کی دوسری عادات یا آپ کا روزگار یا آپ کا کوئی اور ماحول ایسا ہے جو کہ آپ کے پٹھوں ماحول میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر پہاڑیوں میں رہنے والے لوگ یا دریا تیر کر عبور کرنے والے لوگ، ان کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پٹھوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ پٹھوں کی مضبوطی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پہلی چیز ہے جو کہ آپ کی ایجنگ کو سلو کرتی ہے، اور دراصل شہری زندگی میں ایجنگ یا بڑھاپا یا کمزوری زیادہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کی سہولیات کے نام پر ہم نے جو کچھ ایجاد کر رکھا ہے اپنی زندگیوں میں، اس کی وجہ سے ہمارے پٹھے کام کے نہیں رہ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں مسل مضبوط کرنا یا مسل موٹے کرنا، وہ مختلف ورزشیں مخصوص کر کے، اور جو باڈی بلڈر کرتے ہیں، جو باڈی بلڈر دکھلاوے کے مسل بناتے ہیں وہ بھی ایجنگ کو لیٹ کرتے ہیں یا لیٹ تو کرتے ہیں شیخ صاحب، لیکن ایک ہے مسلز کی نمائش کرنا، ہاں ہاں کہ ہم میری شیپ کیسی ہے۔ شیپ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ شیپ بعض اوقات بلکہ اس سلسلے میں جو غذائیں استعمال کی جاتی ہیں یا جو اس کے اندر کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جلدی رزلٹ آئے، کیونکہ مقصد پٹھوں کی مضبوطی نہیں ہے، مقصد پٹھوں کی نمائش ہے۔ ہاں، تو یہ میں وہ بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کا استعمال، پٹھے بھی ایک خاص طریقے سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح استعمال کرو، اتنا آرام دو، اتنا استعمال کرو، اتنا آرام دو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پٹھوں کو صحیح طور سے استعمال کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پٹھوں کا غلط استعمال ہے اگر میں کہوں تو، کہ ان کو نمائش کے لیے خام خواہ ان کے سائز کو اتنا بڑھانا جتنا فطرت نہیں مانگتی۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک کام ہے غلط کہ پٹھوں کی نمائش کے لیے اس کو اس سے زیادہ استعمال کیا جائے جتنا فطرت اس سے مانگ رہی ہے۔ اور ابھی جیسے ہم موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں
وہ یہی کرتے ہیں کہ پٹھوں کو آسانی کے لیے یا کنوینئنس کے لیے کہ اس سے کم استعمال کرتے ہیں جتنا فطرت مانگتی ہے۔ دونوں باتیں افراط اور تفریط پٹھوں کو خراب کرتی ہیں، اور پٹھوں کو خراب کرنے کو جو ہے کا عمل جو ہے وہ پھر بڑھاپے میں ڈسیبلٹی کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ ہم تمام باڈی بلڈرز کی بات نہیں کرتے، لیکن جو غلط طریقے سے یا غلط انداز سے نمائش کی خاطر پٹھے کو بڑھایا جائے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو پٹھوں کے ساتھ ہمیں زیادتی بند کرنی چاہیے، پہلا یہ ہمارا اصول ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ جو کھیل کود اور پٹھوں کے استعمال کے لیے ہمیں تاریخ میں اور دین کے اندر بڑی رہنمائی ملتی ہے، کچھ کھیلوں کی طرف ترغیب بھی ملتی ہے، اور اسلاف کے معمولات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے سواریاں اور تیراکیاں اور چڑھائی اترائی کے معاملات کرتے تھے۔ تو اس میں ہم شیخ صاحب سے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے پٹھوں کے استعمال کے سلسلے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ما یلہو بہ الرجل باطل، بندہ جتنی بھی گیمیں کرتا ہے سب باطل ہیں، الا رمیہ بقوسہ، تیر اندازی کرنا۔ اور تیر اندازی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے تیر مارنا ہے اور جا کر خود دیکھنا ہے کہاں لگا، اور تیر واپس بھی لے کر آنا ہے۔ ہمارے یہاں گن چلتی ہے تو گن کا جو مقذوف ہوتا ہے واپس نہیں لایا جاتا، تو جو عہد نبوت کی تیر اندازی تھی یا آج بھی اگر ہو تو تیر واپس لانا پڑتا ہے، تو اس میں واق پلس مسل کا استعمال ہو جاتا ہے، اور ایک طاق لگانا مہارت بھی آ جاتی ہے۔ تو ایک تو تیر اندازی ہے۔ نمبر 2 مداوتہ اہلہ، گھر والی کے ساتھ کھیلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے دوڑ لگائی، اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کی عمر کم تھی، تو وہ جیت گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ تو جب کچھ وقت گزرا ان کو بھی ذرا جسم فربہ ہو گیا، تو فرمایا چلو دوڑ لگائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ میں نے بدلہ لے لیا۔ اور اس کے علاوہ جس کو فور پلے کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی ایک جائز دل لگی اور جائز گیم ہے جس کو اسلام نے 4 میں شامل کیا ہے۔ نمبر 3 تادیبہ فرسہ، اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا، گھوڑے کی عادات، اس کی چالیں بنانا، اس کے لیے محنت آتی ہے، اور اس میں شامل کر لیں گھوڑ سواری بھی، اور گھوڑ سواری کے ساتھ جو گیمیں چلتی ہیں وہ بھی ساری اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اور یہ تو 3 ہو گئیں، اور چوتھی چیز دوسری حدیث میں ہے وہ ہے تیراکی، اور 5ویں چیز تیسری حدیث میں ہے وہ ہے دوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل لوگوں کا دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے، اور گھوڑوں کا بھی مقابلہ کرواتے تھے۔ پھر گھوڑوں کو ایسا کرتے کہ گریجولی خوراک دینا شروع کرتے اور وہ موٹے ہو جاتے، پھر گریجولی کم کرتے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے اس کو پسینہ دیتے۔ تو یہ ایک عمل تھا۔ اس کے ساتھ گھوڑے جب دوبارہ شلنگ ہوتے تو ان میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی، تو یہ کام لوگ کرتے تھے۔ ان کی دوڑ کا ٹارگٹ لمبا رکھتے تھے، اور جو سادہ گھوڑا ہے اس کی دوڑ کا ٹارگٹ چھوٹا رکھتے تھے، تو خود اس میں شرکت فرماتے، نگرانی فرماتے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، تو فرمایا یہ مین آف دی میچ ہیں، آج انہوں کا سب سے نمبر 1 یہ ہیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ تم بہت تمہیں ہے کہ میں بہت دوڑ لیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو اس نے وہ خاموش رہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ سوار کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ ایک عزت افزائی ہے۔ تو پھر اس نے کہہ دیا تو حضرت سلمہ کہتے ہیں حضرت یہ بات نہیں آ رہا تو میں اس کا مقابلہ کر ہی لیتا ہوں۔ اترے تو کہنے اچھا ہوتا یہ کہ دوڑ شروع کریں تو دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا نہیں تم پہلے بھاگ لو تھوڑا۔ وہ بھاگ گیا، پھر کہا اور بھاگ لو، وہ بھاگ گیا، بولے اور بھاگ لو۔ تو جب اس تک آواز پہنچنا بند ہو گئی تو دوڑنا شروع کیا دونوں نے، اور پیچھے سے جا کر ان کے کمر میں تھپڑ مارا۔ اتنی ان کی دوڑ تھی، اور وہ چلتے ہوئے جنگلی خرگوش پکڑ لیتے تھے۔ تو دوڑ کا سٹیمنا اور تیراکی اور گھوڑ سواری اور تیر اندازی یہ اسلام کی گیمیں ہیں۔ فرمایا اس کے سوا جو بھی ہیں وہ باطل ہیں۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ کہ اس پہ جوا چل رہا ہے اور لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور اربوں خربوں کی گیم ہے اور پورے ملکوں کی معیشت اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ یہ کیسی گیم ہے بھائی؟ کوئی پٹھوں کا استعمال اس میں، کوئی پتھروں کا استعمال، لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں جناب، اللہ کرے کوئی گیند آ جائے تو دیکھیں گے۔ تو جو گیمیں مسل مضبوط کریں، چربی برن کریں، آپ کو مضبوط کریں، وہ گیمیں اس کے ساتھ قیاس کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں۔ اور جو پیسہ اور وقت ضائع کریں یا اس پر جوا وغیرہ لگایا جا رہا ہو، یہ انڈور گیمیں، ان میں یہ کیرم بورڈ ہو گیا اور شطرنج ہو گئی ہے، ان کو کنڈیم کیا ہے اسلام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شطرنج کھیلتا ہے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈال دیا ہے۔ تو دماغ خراب کرنا، تھکاوٹ کا سبب بننا، جبکہ وہ گیمیں جسم کو مضبوط کرتی اور پسینہ بہاتی اور چربی کو برن کر کے مسل کو مضبوط کرتی ہیں، وہ جیسے ہاکی ہو گئی ہے، اس طرح کی جو یہ کام کرتی ہوں، جو یہ مقاصد پورے کرتی ہوں، وہ سب اسلامی گیمیں ہیں۔ اور جو اچھا دیکھو پھر اس کو مقابلے میں لا کر کے اس میں مین آف دی میچ بنانے شروع کر دیے۔ اس کی ہاکی اور اس کے بیٹ کی ریٹ لگ رہے ہیں، جبکہ عہد نبوت میں اس کی تلوار کی ریٹ لگا کرتے تھے۔ تو اس کے بالکل پیرلل کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس میں الجھا دو اور اس سے بیگانہ کر دو۔ اور دلچسپ بات ہے تو اس میں دو بڑی اہم موضوع ہیں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب ہماری رہنمائی کریں، اور معاشرے میں اس بات کو ہمیں پھیلانے میں اس رہنمائی سے مدد ملے گی۔ ایک تو یہ کہ پیدل چلنے کا آج کل جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے دنیا میں جو صحت کو پروموٹ کرتی ہیں، پیدل چلنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اور دوسرا، جیسے جیسے ہمارے یہاں کوئی شخص بزرگ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اب اس کو آرام کرنا چاہیے، تو ہمارے یہاں ایک بڑا رسمی یا رواجی طور سے یہ کہا جائے کہ اب اس کو آرام کرنا چاہیے اور اس کے فزیکل موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کے بارے میں ہم شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی طرز زندگی ہے وہ کیسے ہمیں سمجھاتا ہے پیدل چلنے اور آرام کرنے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص مرد ہو تو مسجد میں آ کر نماز پڑھے، حتیٰ کہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور جو لوگ گھر میں نظر آئے نا نماز کے دوران، وہ گھر بیٹھے گھر میں نماز پڑھی ہے، ان کے گھروں کے چاروں طرف لکڑی لگا کر آگ لگا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا اس کی سزائے موت، اور وہ بھی بری طریقے سے جلا کر کے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ بھی، اور جو عورتیں ہیں جن پر نماز میں مسجد میں آنا لازم نہیں، وہ مر جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اپنے اس عزم پر عمل نہیں کیا۔ جب اتنی سختی کی تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نابینا تھے، حضرت میرا کیا بنے گا؟ میں تو بوڑھا بھی ہوں اور نابینا بھی ہوں، اور میرا گھر بھی دور ہے اور مدینہ کی گلیاں بھی کچی ہیں، وَلَيْسَ مَعِيَ أَحَدٌ يَقُودُنِي، اور کوئی میرا ایسا جوان بچہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر لے آوے وہ بھی نہیں ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ کی رحمت للعالمین کی رحمت نے جوش مارا اور فرمایا ٹھیک ہے، تیرا عذر بنتا ہے۔ ابھی وہ شخص مسجد سے گئے نہیں، فوراً ایمرجنسی جبریل آئے وحی لے کر، اور وحی ختم ہوئی تو آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو، فرمایا حل تسمع النداء، تم اذان سنتے ہو؟ بولے جی۔ تو کہا اگر اذان سنتے ہو، اذا سمعت النداء فاجب، پھر تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ سارنی بھی جبریل الان، ابھی جبریل امین نے آ کر میری دی ہوئی چھٹی کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ لوگ دور دور سے بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، تو ایک قدرتی قسم کی واق بن جاتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے قریب آ کر کے آباد ہونے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے اپنے گھروں میں ادھر ہی رہو، گھر ادھر نہ لے کر آؤ، تمہارا ایک ایک قدم نوٹ کیا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث تو بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 شرطوں کے ساتھ جو شخص جمعہ پڑھتا ہے، نمبر 1، فجر پڑھی جمعہ والے دن اور آئے اور نہائے اور ناشتہ کیا، بس اتنا ایک وقت لگا لیا، سورج نکل آیا تو اشراق پڑھ لی یا نہیں پڑھی، جلدی کریں، اچھے طریقے سے نہائے۔ من ابتکر یوم الجمعہ وبکر واغتسل وغسل
ومشا ولم یرکب، پیدل آئے اور چل کر نہ آئے، اس میں گاڑی پہ نہ آئے، جلدی آئے، اچھی طرح نہا کر آئے۔ نمبر 3 پیدل آئے۔ ودنا من الامام، اور آ کر کے امام کے قریب بیٹھے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے واستمع ولم یلغو، کان لگا کر خطبے کو سنے اور الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرے، جو 5 آداب کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے۔ اور میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کم از کم زندگی میں ایک جمعہ تو ایسے پڑھ لو نا۔ فرمایا اس کے ہر قدم پر 1 سال کے راتوں کی عبادت اور دن کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک قدم پر 1 سال کی راتوں کی تہجد اور دن کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چلنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر ان کا جو ماحول تھا، وہ آشرم جاتے تو میل 2 میل جانا پڑتا جنگل میں، پھر واپس آنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ایک تو کہ ڈاکٹر صاحب یا میڈیکل کے لوگ، سائنٹسٹ کتنے قدم چلنے کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہ یہ جو عورت کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تم پریگننسی میں بالکل بیڈ ریسٹ کرو، یا بوڑھا ہو گیا، صحابہ کرام تو بوڑھوں کو بھی، حتیٰ کہ وہ چل نہیں پاتے تھے، اس کو بھی مسجد میں لے کر آتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَعَ فِي الصَّفِّ، 2 بیٹے اٹھا کر کے اپنے ابا کو لاتے ہیں اور مسجد میں۔ اس سے نفسیاتی طور پہ بھی انسان اوور آل ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگ حال پوچھ لیتے ہیں۔ ہم بوڑھے کو بیچارے کو بند کر دیتے ہیں ایک کمرے میں، جب تک اپنی ٹانگوں پہ چلے گا، اور جب وہ ہمارے اس پہ آ گیا تو اب وہ نہیں جائے گا مسجد میں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور نیک لڑکے بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویل چیئر لے لو یا کوئی شکل بنا لو، آپ ان کو لے کر جاؤ، جتنا قدر وہ چل سکیں، جتنا قدر جو بھی قدم، جو بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، وہ نہیں اٹھتا، پھر اس میں جسم میں ہر قسم کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں، اور جو چلتا رہے گا وہ چلتا رہے گا۔ میری والدہ رحمہ اللہ، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو میں نے سوچا کہ عورت ذات ہے، بوڑھی ہے، اب آپریشن کیا کروانا ہے، ایسے ہی گزارا کرتے ہیں، تو چلو جڑ جائے گی تو ہم خدمت کریں گے۔ تو مجھے ہڈیوں کے ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے، وہ کہنے لگے کہ بالکل نہیں سوچنا، اور فوراً آپریٹ کرواؤ اور ان کو پاؤں پر کھڑا کرو اور یہ چلنا شروع کریں، ورنہ ان کی ہر چیز خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی تھا۔ تو اس لیے بڑھاپا ہو یا پریگننسی ہو، اس میں بھی یہ جو بیڈ ریسٹ ہے، یہ بالکل اس کا کوئی اسلام میں تو کوئی تصور نہیں ہے۔ گھروں میں واش روم ہوتے نہیں تھے، اس حالت میں بھی عورتیں واش روم میں باہر ہی جایا کرتی تھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ جدید سائنس کیا کہتی ہے، اور یہ کہ کتنا چلنا ہے ایک آدمی کو ڈیلی۔ اور اس وقت ہیلتھ کو پروموٹ کرنے والی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ریسرچ کے ادارے ہیں، وہ جس فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے ہی پیدل چلنا، اور مختلف پیرامیٹر رکھے ہوئے ہیں، 6000 قدم چلا جائے، 7000 قدم چلا جائے، 10,000 قدم چلا جائے۔ مختلف آرگنائزیشن اور مختلف ریسرچ کے مطابق مختلف پیرامیٹرز رکھے گئے ہیں تاکہ انسان کو ترغیب دی جائے۔ اس کو بتا رہی ہیں سائنس، چیخ کر بتا رہی ہے کہ پیدل چلنا تمہاری زندگی اور تمہاری صحت کے لیے بنیادی عمل ہے۔ یہ اس چیز کے ساتھ ہمیں اس کو جوڑنا چاہیے کہ ہم مشرقی معاشروں میں خاص طور سے بزرگ ہوتے ہی، بڑے ہوتے ہی، ان کے احترام کا ایک ہم نے پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ ان کو آرام کرنا چاہیے۔ یہ ضرورت سے زیادہ اس پہ جو اس کے اوپر زور دینا ہے، وہ کبھی کبھی بزرگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم زور دے رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ پٹھے اور ان کی حرکت اور ان کی مضبوطی آپ کے بڑھاپے سے بچنے اور اس کی جو ڈس ایبلٹی ہے اس سے بچنے کا بنیادی جزو ہیں۔ تو وہ آرام کے نام پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں ان کی حرکات کو محدود تو نہیں کر رہے، ان کے پٹھوں کی استعمال کی جو عادات ان کی ہیں اس کو محدود تو نہیں کر رہے۔ اس بات پہ غور کریں، اور ان کے بزرگوں کے معمولات، اگرچہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کام سے ریٹائر ہو جائیں یا کسی ایسی مصروفیت جس سے ان کو دباؤ پڑتا تھا اس سے فارغ ہو جائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن خدارہ ان کے پٹھوں کی حرکات کو محدود کرنے والی پابندیاں ان پر نہ لگائیں۔ یہ ان کے ساتھ فیور نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ نقصان دہ حرکت ہے، کیونکہ بڑھاپے کو، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں، آئندہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے، بڑھاپے کو تیزی سے لانے والی یا بڑھاپے کو روکنے والی چیز پٹھوں کی حرکت سے زیادہ مضبوط اور کوئی فیکٹر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو
بالکل ڈسیبل کر دے، بڑھاپے کو تیزی سے لائے گا۔ اگر آپ پٹھوں کی حرکت کو مضبوط رکھیں، اپنے پٹھے مضبوط رکھیں، تو مسلس کو مضبوط رکھیں، تو آپ کے بڑھاپے کی طرف جانے کی عمل انتہائی سست ہوگا، اور آپ ایبیلٹی کے ساتھ، ڈس ایبیلٹی کے بجائے ایبیلٹی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، کمزوری کے بغیر بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوں گے۔ اس بات کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، اور آئندہ اسی طرح کے صحت بخش موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔